أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. العقیدۃ الواسطیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عظیم الشان محنت، عظیم الشان کتاب عقیدے کے موضوع پہ، اللہ کے ناموں اور صفات کے موضوع پہ شاندار کتاب ہے، اور اس میں ہم وہ آیتیں پڑھ رہے ہیں جن میں اللہ رب العزت کے علم کا تذکرہ آیا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے اس سلسلے کی وہ آیت جو سورہ فصلت میں بھی آئی ہے اور سورہ فاطر میں بھی آئی ہے۔ سورہ فصلت میں، جس کو ہم حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں، اس کا نمبر ہے 47 اور سورہ فاطر میں اس کا نمبر ہے 11۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، اور کوئی بھی مؤنث حاملہ نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ بچے کو جنم دیتی ہے الا بعلمہ، مگر اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ۔ انثیٰ اس سے مراد کوئی بھی مؤنث ہے، وہ انسانوں میں سے ہو یعنی کہ عورت، یا جانوروں میں سے، مثال کے طور پہ گھوڑی، اونٹنی، گائے، بکری۔ تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ مؤنث کوئی بھی ہو، وہ جب حاملہ ہوتی ہے تو یہ چیز اللہ کو معلوم ہوتی ہے، کسی اور کو معلوم ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ لوگوں کو بعد میں علم ہوتا ہے، کسی کو 1 دن کے بعد، کسی کو 2 دن کے بعد، کسی کو 1 مہینے کے بعد، کسی کو 2 مہینے کے بعد، لیکن جو ہی حمل ٹھہرتا ہے تب یہ چیز کس کے علم میں ہوتی ہے؟ صرف اللہ رب العزت کے علم میں۔ اور یہاں پہ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ، من جو ہے اس کو کہتے ہیں زائدہ، یعنی کہ ترکیب کے لحاظ سے، اعراب کے لحاظ سے زائدہ ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے زائد نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو معنی کے لحاظ سے زائد ہو۔ تو یہاں پہ یہ توکید کا فائدہ دے رہا ہے، کوئی بھی ایسی مؤنث نہیں ہے، کوئی بھی ایسی مادہ نہیں ہے۔ مادہ سمجھیں نا آپ، نر اور مادہ، تو کوئی بھی ایسی مادہ نہیں ہے جو حاملہ ہو اور اللہ کے علم میں نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِ، اور کوئی بھی مؤنث جب بچہ جنم دیتی ہے تو تب بھی یہ چیز اللہ کے علم میں ہوتی ہے، یعنی کہ دنیا میں کوئی ایسی مؤنث نہیں ہے جو بچہ جنم دے اور اس کا علم اللہ رب العزت کو نہ ہو۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کو ہر ایک کے بارے میں علم ہو کہ وہ بچہ جنم دے رہی ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے کس کے بارے میں؟ اپنی بہن کے بارے میں، اپنی بیٹی کے بارے میں کہ اس کے ہاں ولادت ہو رہی ہے، کوئی جانتا ہے اپنی والدہ کے بارے میں کہ اس کے ہاں ولادت ہو رہی ہے، کوئی جانتا ہے اپنی کسی رشتہ دار خاتون کے بارے میں، محلہ دار خاتون کے بارے میں، یا ڈاکٹر جانتا ہے مثال کے طور پہ کسی عورت کے بارے میں، گائے بھینس کا مالک جانتا ہے اپنی گائے بھینس کے بارے میں، یا جن 2-3 لوگوں کو اپنی مدد کے لیے لے کر آیا وہ جانتے ہیں۔ لیکن ایک ایک مؤنث کے بارے میں، ایک ایک مادہ کے بارے میں علم ہو کہ اب اس کے ہاں ولادت ہو رہی ہے، یہ چیز صرف اللہ کے علم میں ہے، کسی اور کے علم میں نہیں ہے۔ یہاں پہ حمل کا تذکرہ ہوا، اور یہ کیا ہے؟ یہ آغاز ہے، اور جنم دینے کا تذکرہ ہوا، یہ کیا ہے؟ اس کا اختتام ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت یہاں پہ یہ وعدے کر رہے ہیں
کہ حمل کے آغاز سے لے کر انتہا تک ایک ایک چیز کے بارے میں علم رکھتا ہوں، اور اس معاملے میں اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طلاق میں آیت نمبر 12 لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ لِتَعْلَمُوا لام تعلیل کے لیے ہے، علت بیان کرنے کے لیے ہے۔ کس چیز کی علت بیان کی جا رہی ہے؟ اس کے لیے ہمیں اس آیت کا وہ حصہ پڑھنا ہوگا جو اس سے پہلے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن۔ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں اور اتنی ہی زمینیں پیدا کی ہیں۔ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانے کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ کہہ رہے میں نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں۔ کیا اللہ کے علاوہ آج تک کوئی جان سکا ہے باقی 6 آسمانوں کو؟ اللہ نہ بتاتا کہ آسمان 7 ہیں تو ہمارے پاس آج تک کوئی ایسا ذریعہ ہمیں مل سکا ہے جس کے ذریعے ہمیں معلوم ہو پاتا کہ 7 آسمان ہیں؟ کوئی ایسا نہیں، اللہ ہی نے بتایا ہے۔ تو یہ چیز کافی ہے، آیت کا اتنا حصہ کافی ہے اللہ کے وجود پہ ایمان لانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے اور اتنی ہی زمینیں بھی۔ یتنزل الامر بینہن، اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے ان کے مابین، آسمانوں کے مابین، زمینوں کے مابین۔ کون سا حکم؟ دونوں حکم مراد ہیں اس سے۔ اللہ کے اقسام، اللہ کے حکم کی 2 اقسام ہیں، کون کون سی؟ شرعی حکم اور کونی حکم۔ یعنی کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ اللہ کا کون سا حکم ہوا؟ شرعی۔ اور فوت ہو جا، یہ کون سا حکم ہوا؟ یہ کونی ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن کہہ دینے سے ہر چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کونی ہوں یا شرعی ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان و زمین کے مابین کے نازل ہوتے ہیں۔ لِتَعْلَمُوا، اللہ نے یہ 7 آسمان کیوں پیدا کیے، 7 زمینیں کیوں پیدا کی، اور ہمیں ان کے بارے میں آگاہی کیوں دی، خبر کیوں دی؟ لِتَعْلَمُوا، فرمایا تاکہ تم جان لو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ایک ایک چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور تاکہ تم یہ بات بھی جان لو کہ اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے علم کے لحاظ سے۔ ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے کس لحاظ سے؟ علم کے لحاظ سے۔ یعنی کہ کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اور کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بھی بات اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ احاطہ بکل شیء، کل شیء، اس میں چھوٹی چیزیں بھی آتی ہیں، بڑی چیزیں بھی آتی ہیں، وہ چیزیں بھی آتی ہیں جنہیں سر انجام دینے والے اللہ کے بندے، اللہ کے انسان، اللہ کی مخلوقات ہیں۔ یعنی کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ کے علم میں ہے، انسان جو کچھ کہتا ہے اللہ کے علم میں ہے، انسان جو کچھ دیکھتا ہے اللہ کے علم میں ہے، انسان جو کچھ سنتا ہے اللہ کے علم میں ہے، انسان جو کچھ چکھتا ہے اللہ کے علم میں ہے، انسان جو کچھ سونگتا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بھی تمام افعال کو جانتے ہیں اور اپنے بندوں کے بھی افعال کو جانتے ہیں۔ اور کل شیء میں ماضی بھی آتا ہے، حال بھی اور مستقبل بھی۔ یہ کیسے پتا چلا اللہ کے 7 آسمانوں کو پیدا کر دینے سے کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا ہے؟ کیونکہ خلق پیدا کرنا یہ چیز ممکن نہیں ہے علم اور قدرت کے بغیر۔ کسی کو وہی پیدا کر سکے گا جس کے پاس علم ہے، اس چیز کو کیسے بنانا ہے، یہ کیسے بن چکی ہے، اور وہی پیدا کرنے والا ہوگا جس کے پاس قدرت ہوگی۔
تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں جہاں اپنی صفت خلق کے بارے میں بتایا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میں صاحب قدرت ہوں اور صاحب علم ہوں، اور یہ کہ کوئی بھی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے اور کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یہ آیات خصوصاً آخری دو آیتیں، ان سے پتہ چلا کہ اللہ تعالی عالم ہے، علیم ہے، اور علم کے ساتھ علیم ہے، اس علم کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ صفت اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ کیا مطلب ذاتی صفت ہے؟ اللہ کی کچھ صفات ذاتی ہوتی ہیں، کچھ کون سی ہوتی ہیں؟ فعلی۔ کیا فرق ہے؟ فعلی صفات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ آسمانی دنیا پہ نزول فرمانے کو کیا ہم ذاتی صفت کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، فعلی صفت ہے۔ لیکن اللہ کا علم یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ کون کون گمراہ ہوئے ہیں اس صفت کے تعلق سے؟ اس صفت کے تعلق سے نمبر 1 گمراہ ہوئے فلاسفہ، اور نمبر 2 گمراہ ہوئے قدریہ۔ فلاسفہ نے کیا دعویٰ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اجمالی طور پہ مختلف چیزوں کے بارے میں علم رکھتے ہیں، لیکن جزیات کو اللہ تعالیٰ نہیں جانتے۔ علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ اگر ان کی یہ بات مان لی جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں جانتے، کیونکہ جو کچھ بھی ہے وہ جزئی ہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ قدریوں میں سے غالی قسم کے لوگ۔ غالی آپ سمجھتے ہیں نا، حد سے آگے نکل جانے والے، تقدیر کا انکار کرنے میں حد سے آگے نکل جانے والے، یہ بھی گمراہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے اعتبار سے۔ کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کو تبھی جانتا ہے جب بندے ان افعال کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، ان کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں آپ لوگوں نے یہ عقیدہ کیوں اپنا لیا؟ یہ ہم کن سے سوال کر رہے ہیں؟ قدریوں سے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر ہم یہ عقیدہ اپنا لیں کہ اللہ پہلے سے جانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان افعال پہ مجبور کرتے ہیں، بندوں کے پاس ارادہ اور اختیار نہیں ہے، جبکہ ان کا یہ قول باطل ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا الْقَوْلُ مَهْجُورٌ بَاطِلٌ مِمَّا اتَّفَقَ عَلَى بُطْلَانِهِ سَلَفُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ۔ یہ قول اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اہمیت دی جائے، باطل قسم کا قول ہے، اور اس کے باطل ہونے پہ سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین اور دیگر علماء کرام کا اتفاق ہے۔ بل کفروا قائلہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بلکہ سلف نے ایسا موقف رکھنے والوں کو کافر قرار دیا۔ والکتاب والسنۃ مع الادلۃ العقلیۃ تبین فسادا، کتاب و سنت اور عقلی دلائل یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ قول فاسد ہے۔ کون سا قول بلا؟ کہ اللہ رب العزت لوگوں کے افعال کے بارے میں پہلے سے نہیں جانتا، بلکہ تب جانتا ہے جب لوگ ان افعال کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں یا ان کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔
ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت آپ کو کہاں ملے گی؟ ان کی کتاب المجموع میں، مجموع الفتاوی۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَهَؤُلَاءِ نَبَغُوا فِي أَوَاخِرِ عَصْرِ الصَّحَابَہ، یہ لوگ کب سامنے آئے؟ کون سے لوگ؟ تقدیر کا انکار کرنے والے، یعنی کہ تقدیر کے اس مرتبے کا انکار کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کب پیدا ہوئے، کب سامنے آئے؟ صحابہ کرام کے زمانے کے آخر میں یہ لوگ سامنے آ چکے تھے۔ فَلَمَّا سَمِعَ الصَّحَابَةُ بِدْعَهُمْ تَبَرَّؤُوا مِنْهُمْ، جب صحابہ کرام نے ان کی یہ بدعتیں سنی تو صحابہ کرام نے ان سے لا تعلقی کا واضح طور پہ اعلان کیا۔ آگے چل کے کہتے ہیں وَرَدَّ عَلَيْهِمْ عبداللہ ابن عمر وعبداللہ ابن عباس، جن صحابہ کرام نے ان کے موقف کو رد کیا واضح طور پہ، ان میں سے ایک عبداللہ بن عمر ہے اور ایک عبداللہ بن عباس ہیں۔ کئی صحابہ کرام کا نام لینے کے بعد ابن تیمیہ فرماتے ہیں وَقَدْ نَصَّ الْأَئِمَّةُ كَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ عَلَى كُفْرِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُنْكِرُونَ عِلْمَ اللَّهِ الْقَدِيمِ، کہ صراحت کے ساتھ کافر قرار دیا ہے ان کو ائمہ کرام نے، مثال کے طور پہ امام مالک نے، امام شافعی نے، امام احمد نے، یعنی کہ ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے قدیم علم کا انکار کرتے ہیں۔ قدیم علم سے کیا مراد ہے بھئی؟ یہی کہنا کہ اللہ ازل سے ہر چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں، تو یہ اللہ کے علم کون سا ہوا؟ قدیم ہوا نا۔ تو ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے قدیمی علم کا انکار کرتے ہیں، ائمہ نے، سلف صالحین نے ان کو کافر قرار دیا ہے۔ ان کی یہ عبارت آپ کو ملے گی ان کی کتاب منہاج السنہ میں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات جن کا تذکرہ ان دو آیتوں میں ہوا، علم اور قدرت، ان کے اوپر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے؟ ان کے اوپر ایمان لانے کے فوائد میں سے فائدہ ایک یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا کہ اللہ میرے بارے میں علم رکھتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور علم صرف نہیں رکھتے بلکہ قادر بھی ہیں، مجھے کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ سزا دے سکتے ہیں، مجھے کبھی بھی اللہ تعالیٰ پکڑ سکتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے محفوظ نہیں ہوں۔ تو اگر انسان صحیح معنوں میں اللہ کی صفت علم پہ ایمان لے آئے اور اللہ کی صفت قدرت پہ ایمان لے آئے تو انسان بہت سے گناہوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ معتزلہ یہاں پہ کیا کہیں گے؟ جب یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے، ہمارا موقف تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ علم والے ہیں اور اللہ کی صفات میں سے ایک صفت علم ہے۔ معتزلہ وہ کہتے ہیں کہ عالم بذاتہ وقادر بذاتہ، کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کے بارے میں علم رکھنے والے ہیں، اور کبھی وہ ان ناموں کی تفسیر کرتے ہیں ان کے متضاد معنی کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ علیم کا معنی کیا ہوگا کہ لا یجہل، اللہ تعالیٰ علیم ہے یعنی کہ جاہل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے، معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے۔ یہ معتزلہ کی تفسیر ہوگی، لیکن یہ آیات ان کے خلاف واضح طور پہ دلیل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں واضح کر دیا کہ میں ہر مؤنث کا علمی طور پہ احاطہ کیے ہوئے ہوں، کب حمل ٹھہرا ہے، کب وہ بچہ جنم دے گی، کب اس نے بچہ جنم دیا، سب کچھ میں جانتا ہوں۔ اور ایسے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ان آیات میں اپنی اس قدرت کا جو عام ہے اور شامل ہے اور جس کا تعلق ہر ممکن چیز سے ہے۔
اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے لحاظ سے تمام اشیاء کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ سوال کرنے والے آپ سے سوال کریں گے، جس کا تذکرہ شاید پہلے بھی میں نے ایک دفعہ کیا تھا، جو ملحد قسم کے لوگ ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ایسی چیز کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ ایسی چٹان کو، ایسے بڑے پتھر کو جس کو اللہ تعالیٰ اٹھا نہ سکے؟ یہاں پہ کیا جواب ہوگا آپ کا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے ایسی چٹان کو پیدا کرنے کی جس کو اللہ اٹھا نہ سکے، تو کیا ہو گیا؟ کفر ہو گیا۔ لیکن کس چیز کا انکار ہوا؟ اللہ کی قدرت کا انکار ہوا کہ چٹان کو پیدا کرنے کی طاقت اللہ رکھتا ہے، اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی چٹان کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو پھر آپ نے انکار کر دیا خلق کا، اللہ کے صفت خلق کا انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ صفت خلق پیدا کرنے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی صفت کامل نہیں ہے۔ اس کا مطلب اللہ کچھ چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے، کچھ چیزوں کو پیدا کرنے میں اللہ عاجز ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ سوال گھڑا گیا مسلمانوں کو لاجواب کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ملحد بنانے کے لیے، مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کی ذات کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے۔ اور کئی نوجوان ایسے سوالات سن کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آج ایک سوال یہ سنا، کل اس جیسا کو اور سن لیا، پرسوں کو اور سن لیا۔ مثال کے طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے جیسے کسی اور کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ تو اس قسم کے سوالات جب نوجوان سے کیے جائیں گے، 15 سال کے نوجوان سے، 20 سال کے نوجوان سے، جس نے دین کو بالکل نہیں پڑھا ہوا، بس اوپر دیکھ کر تلاوت کرنا آتی ہے، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ سوالیہ نشان پیدا ہو گیا اس کے دل میں، مزید دلچسپی لے گا، مزید سوالیہ نشان پیدا ہوتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ ایک دن آئے گا اللہ کا منکر بن جائے گا، ایمان کی دولت سے محروم ہو جائے گا۔ اور ہم لوگ کمزور ہیں، شیطان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اسی لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، اور دوسرے نمبر پہ سوسائٹی سوچ سمجھ کر اس کا انتخاب کریں، اچھے لوگوں میں رہیں، ان لوگوں میں رہیں جن کے ساتھ رہنے سے آپ کا عقیدہ اور آپ کا ایمان مضبوط ہو۔ مثال کے طور پہ آج آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں، اور جب میں نے یہ کہا کہ اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور ایک آسمان تو لوگوں کو نظر آتا ہے، باقی 6 آسمان تو کسی کو نظر نہیں آئے، تو یہی ایک عید کافی ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پہ ایمان لانے کے لیے۔ تو یقیناً ان الفاظ سے میرا ایمان بھی مضبوط ہوا اور آپ کا بھی مضبوط ہوا ہوگا۔ ایسے ماحول میں، ایسی سوسائٹی میں، ایسی مجالس میں بیٹھتے رہیں گے، ایمان مضبوط ہوتا رہے گا۔ لیکن جب آپ مسلسل ایسی مجالس میں بیٹھیں گے جہاں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں گے، تو آپ کا ایمان کمزور پڑے گا اور کسی دن آپ اس سے محروم بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد رشید علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کو ایک دفعہ ڈانٹا تھا۔ کس بات پہ ڈانٹا تھا؟ کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ خود بتاتے ہیں کہ میرے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات آئے، میں نے اپنے استاد کے سامنے رکھے، شیخ کے سامنے رکھے، تاکہ ان کا ازالہ کر سکوں۔ تو مجھے ڈانٹنے لگے کہ ایسے شکوک و شبہات کو دل میں جگہ نہ دیا کرو، جو بھی شبہ آیا اسے دل میں جگہ دے دی۔ فرمایا کہ اگر ایسا شبہ دل میں اٹک گیا تو کیا بنے گا؟ ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم کمزور ہیں، تو ایسے شکوک و شبہات جب پیدا ہوں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، آمنت باللہ کہنا چاہیے، اور اپنی توجہ کسی اور جانب لے جانی چاہیے، اللہ کی قدرت کی طرف، اللہ کے ناموں کی طرف، اللہ کی صفات کی طرف۔ تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ تبھی ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ ہر چیز کی قدرت رکھنے والے ہیں۔ اب ملحد سوال کرے گا وہی جو میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، بلکہ 2 ذکر کر دیے میں نے۔ نمبر 1 کیا کہ اللہ تعالیٰ ایسی چٹان کو پیدا کرنے کی قوت و طاقت رکھتے ہیں
جس کو اللہ بعد میں اٹھا نہ سکے، اور دوسرے نمبر پہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے جیسا پیدا کر سکتا ہے؟ کیونکہ مسلمانوں تم کہتے ہو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کی قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو اس کا ایک جواب پہلے بھی شاید میں نے اپنے کسی درس میں ذکر کیا تھا، جو علماء نے ذکر کیا ہے۔ علماء کے نام کہتے ہیں کہ یہ سوال ہی فضول ہے، یہ سوال غلط ہے، یہ سوال بنتا نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ میں اور آپ کمزور ہیں، ہم نے علماء کرام کی اتنی بات سے مطمئن نہیں ہونا، حالانکہ ہمیں ہونا چاہیے۔ جب ہمیں پتا ہے کہ وہ ہم سے علم میں آگے ہیں تو ان کی اسی بات پہ ہم مطمئن ہو جائیں کہ بھائی یہ سوال بنتا نہیں، یہ فضول سوال ہے۔ لیکن ہم کہاں مطمئن ہونے والے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ تو علماء کرام نے پھر ایک مثال بیان کی ہے تاکہ ہم بات کو سمجھ سکیں۔ مثال یہ بیان کی ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی دوست ہو، آپ لڑکے ہیں اور آپ کا دوست کون ہے؟ لڑکا۔ آپ کو اچانک فون آئے کہ بھی آپ کے دوست کے پیٹ میں درد اٹھا اور اسے ہاسپٹل میں لے جایا گیا، گینی وارڈ میں، اور اب آپ یہ بتائیں، سوال آپ سے یہ ہے کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہوگا یا بیٹی؟ تو کیا جواب دیں گے آپ؟ یہی کہیں گے کہ سوال غلط ہے، سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ سوال بنتا نہیں ہے، غلط سوال ہے۔ تو یہی صورتحال ہے ایسے سوالات کی، یہ فضول سوالات ہیں اور ان کا حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں تک اللہ رب العزت کا تعلق ہے تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ المحال لذاتہ، وہ چیز جو ذاتی طور پہ ناممکن ہو۔ مثال دیتے ہیں جیسا کہ کون الشیء الواحد موجودا معدوما، ایک چیز معدوم بھی ہو موجود بھی ہو، ایک چیز ہو بھی اور نہ بھی ہو۔ کہتے ہیں فہذا لا حقیقت لہ، اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ ولا یتصور وجودہ، اور اس ایسی چیز کے ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ولا یسمى شیئا باتفاق العقلاء، اور جتنے بھی عقل مند ہیں، مسلمان ہو یا کافر، ان کا اتفاق ہے کہ ایسی چیز کو، ان کا اتفاق ہے کہ اس کو چیز کہہ نہیں سکتے، شیء کہہ نہیں سکتے۔ اللہ نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور یہ چیز ہے ہی نہیں۔ یعنی کہ کوئی ایسی چیز ہو جو موجود بھی ہو معدوم بھی ہو بھی نہ بھی ہو، یہ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پہ، ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں، اور یہ شے ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں داخل نہیں ہیں، یہ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ ویسے تو گفتگو میں بار بار منہ سے نکل رہا ہے، لیکن یہ چیزیں ہیں ہی نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر میں یہ چیزیں داخل ہی نہیں ہیں۔ علماء کرام نے یہ وعدے کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم پہ ایمان لانا ضروری ہے، جہاں قرآن کریم کی آیات پیش کی ہیں وہاں پہ دیگر دلائل بھی دیے ہیں۔ مثال کے طور پہ امام عبدالعزیز المکی، ان کی کتاب ہے الحیدہ والاعتدار، یہ اپنی کتاب میں رد کر رہے ہیں بشر المریسی پہ جو معتزلی تھا، اور اس سے مناظرہ کر رہے ہیں مسئلہ علم میں، اور یہ کتاب بنیادی طور پہ ان کے انہی مناظرات کے اوپر مشتمل ہے۔ اس میں کہتے ہیں، ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہے نا معتزلی کیا کہتے ہیں علم کے بارے میں، کہ علم سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ جاہل نہیں ہے، یعنی کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب علم ہے۔ تو کہتے ہیں وہاں پہ ان اللہ عز وجل لم یمدح فی کتابہ ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا مؤمنا تقیا بنفی الجہل عنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کبھی بھی کسی مقرب فرشتے کی یا بھیجے ہوئے نبی کی یا کسی متقی مومن کی تعریف نہیں کی یہ کہہ کر کہ اس میں جہالت نہیں ہے، بلکہ جس کی تعریف کی ہے
یہ تعریف کی ہے کہ وہ صاحب علم ہے، یعنی کہ یہ کہنا کہ اس میں جہالت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ صاحب علم ہے، تو صاحب علم کہہ کر اللہ نے اس سے جہالت کی نفی کی ہے، جہالت کی نفی کر کے اللہ نے اس کے لیے علم ثابت نہیں کیا۔ یہ گفتگو کرتے کرتے آخر میں جا کے وہ کہتے ہیں فَمَنْ أَثْبَتَ الْعِلْمَ نَفَى الْجَهْلَ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے علم ثابت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے جہالت کی نفی بھی کر دے گا خود ہی۔ وَمَنْ نَفَى الْجَهْلَ لَمْ يُثْبِتْ الْعِلْمَ، اور جو یہ کہے کہ اللہ جاہل نہیں ہے اس نے علم کا اثبات نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی صفت علم کو نہیں ماننا، اس کا حق ادا نہیں کیا۔ علماء کرام نے جو دیگر دلائل دیے ہیں اللہ کی صفت علم کو ثابت کرنے کے لیے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی خالق ہیں، اور جس چیز کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے ظاہر ہے کہ اس کو علم کے ساتھ پیدا کیا ہے، علم کے بغیر کسی چیز کو پیدا کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہ علم نہیں رکھتا جس نے پیدا کیا ہے؟ خالق جو ہے وہ علم سے متصف نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خالق ہے وہ عالم بھی ہے۔ آپ انسانوں کو دیکھ لیں، کئی انسان کئی چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں، حالانکہ وہ جوڑتے ہیں۔ موبائل جو ہے یہ کیا جوڑا گیا ہے؟ اللہ کی پیدا مخلوقات کو لے کر، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو لے کر جوڑ کے چیز بنا دی گئی ہے۔ یعنی کہ اس میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ پلاسٹک استعمال ہوتا ہے نا اس میں، تو پلاسٹک کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اور کیا اس میں استعمال ہوتا ہے؟ لوہا استعمال ہوتا ہوگا، وہ کس نے پیدا کیا؟ سلور کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، تو انسان اللہ کی دی گئی عقل کے مطابق ان چیزوں کو جوڑتا ہے۔ تو سوال میرا یہ ہے یہاں پہ کہ جس نے ان چیزوں کو جوڑا ہے، علم کی روشنی میں کام کیا ہے یا علم کے بغیر کر لیا ہے؟ علم کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ جو خالق ہے حقیقی معنوں میں، تو اللہ رب العزت کا خالق ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اس آیت کے آخر میں اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں لطیف ہوں، باریک بھی ہوں، یعنی کہ باریک سے باریک چیزوں کو میں جانتا ہوں۔ الخبیر، جیسے ظاہری امور کو جانتا ہوں باطنی امور کو بھی جانتا ہوں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے صاحب علم ہونے کا ہمیں پتہ چلتا ہے مخلوقات کو جب دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ ان میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ آسمانوں کو دیکھیں، اللہ نے تو چیلنج کیا ہے، دیکھو بار بار، کوئی اس میں تمہیں عیب نظر آتا ہے، کوئی کمزوری نظر آتی ہے؟ کچھ ایسا نہیں ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ صاحب علم ہے۔ اور پھر ایک دلیل مزید علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ جب انسان علم کی صفت کے ساتھ متصف ہے، ہر انسان کیا ہے؟ صاحب علم ہے۔ ہر انسان صاحب علم ہے، کسی کے پاس تھوڑا علم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر انسان صاحب علم ہے اللہ کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں یا نبیوں کے بارے میں، نہیں۔ صاحب علم ہے یعنی کہ ہر کوئی علم رکھتا ہے کچھ نہ کچھ، چاہے دنیاوی امور کے بارے میں، بلکہ اللہ نے کہا ہے کفار کے بارے میں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے ظاہر کو یہ جانتے ہیں، آخرت سے یہ غافل ہیں، اس کے بارے میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان صاحب علم ہے، کچھ نہ کچھ علم رکھتا ہے۔ تو اس کو یہ علم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دوسروں کو علم دینے والا خود اس عظیم صفت سے محروم ہو؟ جبکہ صفت کون سی ہے؟ صفت کمال۔ جب صفت کمال ہے تو اللہ رب العزت جو دوسروں کو علم دینے والا ہے وہ خود بھی اس سے متصف ہے۔ تو یہ گفتگو تھی ان دو آیات کے تعلق سے، یعنی کہ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اور اس کے بعد لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما۔ اب ہم بڑھتے ہیں ایک اور آیت کی طرف، یہ ہے سورہ ذاریات آیت نمبر 58 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔
بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے حد رزق دینے والا ہے، ذوالقوتی قوت والا ہے، المتین نہایت مضبوط ہے۔ یہاں پہ ایک تو آپ یہ نوٹ کریں گے کہ ان آیا ہے، اور ان یہاں پہ آیا تعلیل کے لیے، علت بیان کرنے کے لیے۔ کس چیز کی علت؟ تو اس کے لیے پھر وہ آیات دیکھنا ہوں گی جو اس سے پہلے ہیں۔ تو وہ آیات کون سی ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آگے کیا ہے؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے کسی قسم کا رزق نہیں چاہتا، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں۔ تو پھر اللہ نے کہا ان اللہ هو الرزاق، میں کیوں نہیں رزق چاہتا ان سے؟ میں کیوں نہیں چاہتا کہ مجھے کھلائیں؟ کیونکہ رزق دینے والا تو میں ہوں۔ ان کو جو رزق دیا میں نے تو دیا ہے۔ تو اننا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بہت رزق دینے والا ہے، ذوالقوت قوت والا ہے، المتین نہایت مضبوط ہے۔ یہاں پہ یہ بھی آپ دیکھیں کہ الرزاق اور لفظ اللہ کے مابین کیا آیا ہوا، اس کو کہتے ہیں ضمیر فصل۔ اور پھر الرزاق یہ معرفہ ہے، لفظ اللہ بھی معرفہ، رزاق بھی معرفہ۔ عربی قواعد کے اعتبار سے یہاں پہ الرزاق کو الف لام کے بغیر آنا چاہیے تھا، یعنی کہ خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ۔ لیکن خبر جب معرفہ آئے تو پھر اس میں اضافی معنی پیدا ہو جاتا ہے، ایک اور معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جب خبر کو معرفہ لایا گیا تو حصر پیدا ہو گیا، ہوا کے لانے سے بھی حصر پیدا ہوا اور الف لام کے لانے سے بھی۔ اور اب معنی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہت رزق دینے والا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ بہت رزق دینے والا صرف اللہ رب العزت ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ ان الفاظ سے جہاں اللہ کی صفت رزق کا پتہ چلا، وہاں یہ پتہ چلا کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الرزاق۔ اچھا، رزق کہا گیا الرزاق، کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک رزق کے بعد دوسرا رزق، پھر تیسرا رزق، پھر چوتھا رزق، پھر پانچواں رزق، چھٹا رزق مسلسل اللہ دے رہا ہے۔ ایک انسان کو اللہ مسلسل دے رہا ہے اس لحاظ سے بھی رزاق، اور ساری دنیا کو دے رہا ہے اس لحاظ سے بھی رزاق۔ تو رزاق مبالغے کا صیغہ ہے، بے حد رزق دینے والا، بہت زیادہ رزق دینے والا۔ رزق کہتے کس کو ہیں؟ رزق کہتے ہیں دینے کو، اور رزق وہ چیز بھی جو دی گئی ہے۔ تو الرزاق بہت بے حد رزق دینے والا، ان کے بہت زیادہ دینے والا۔ اس کا یہ معنی ہے، یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ قرآن کریم کی دیگر آیات کے اوپر غور کریں۔ سورہ نساء آیت نمبر 8 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اور جب مال وراثت تقسیم ہو رہا ہو، فوت ہونے والا فوت ہوا، اس کے فوت ہونے کے بعد اس کا چھوڑا ہوا مال کیا ہو رہا ہے؟ تقسیم ہو رہا ہے۔ تو جب اس تقسیم کے موقع پہ پہنچ جائیں اولو القربا، رشتہ دار۔ کون سے رشتہ دار؟ جو وارث نہیں ہے، جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہوگا، وہ بھی پہنچ جائیں۔ جن کا وراثت میں حصہ ہے انہوں نے تو پہنچنا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی پہنچ گیا جو وارث، لیکن رشتہ دار ہیں دور کے رشتہ دار۔ والیتام، اور یتیم پہنچ جائیں، والمساکین، اور مسکین پہنچ جائیں، یہ سوچ کے کہ مال تقسیم ہو رہا ہے، شاید کوئی ہمارا بھی کام بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، ان کو دو اس میں سے کچھ نہ کچھ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس موقع پہ صدقہ خیرات کرنا بہت اچھی بات ہے، صدقہ خیرات کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا مال دے رہا ہے آپ کی کسی محنت کے بغیر، تو جی مال وراثت میں کوئی محنت ہوتی ہے؟ وہ کسی کی محنت ہے، جس نے محنت کی وہ چلا گیا۔ اب یہ مال آپ کو مل رہا ہے
تو آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ان لوگوں کو دیں، ان کو تقسیم کریں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کیا کیا فرزقوہم، اللہ کہہ رہے ہیں ان کو دو۔ تو رزق کا معنی کیا ہوا؟ دینا۔ اور رزق پھر اس کی دو اقسام ہیں، ایک رزق عام ہوتا ہے، ایک رزق خاص ہوتا ہے۔ عام رزق کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس سے ہمارے جسم کو فائدہ ہو، وہ چیز حلال ہو یا حرام۔ مثال کے طور پہ پانی کیا ہے؟ رزق ہے۔ پانی کیا ہے؟ رزق ہے۔ کھانا جو ہم کھاتے ہیں وہ رزق ہے۔ لباس جو ہم پہنتے ہیں کیا یہ بھی رزق ہے؟ گاڑی رزق ہے، مکان رزق ہے۔ تو یہ سب چیزیں رزق ہیں۔ تو یہ ہوا رزق عام، ممکن ہے یہ حلال ہو، ممکن ہے یہ حرام ہو، اور فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ ہمارے بدن کو۔ اور رزق خاص کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کا تعلق دین سے ہے۔ رزق خاص وہ جس کا تعلق سے ہے دین سے۔ علم نافع یہ عام رزق ہے کہ خاص؟ یہ خاص رزق ہے۔ عمل صالح یہ کون سا رزق ہے؟ یہ خاص ہے۔ اور وہ پھر عام رزق جو حلال ہو اور اللہ کی اطاعت میں کام آئے، اللہ کی اطاعت کرنے میں آپ کا مددگار ثابت ہو، وہ بھی کیا ہو گیا؟ رزق خاص ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی رازق ہیں۔ اس کی تاکید دیگر آیات سے بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جو بھی جاندار ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ذاریات میں آیت نمبر 22 میں 22، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے۔ یہاں پہ بھی ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں؟ ہی کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ فی السماء یہ خبر پہلے آ گئی ہے، رزقکم مبتدا بعد میں آیا ہے۔ عربی قاعدے کے لحاظ سے یوں ہونا چاہیے تھا رزقکم فی السماء، کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے رزقکم کو مؤخر کیا، فی السماء کو اللہ تعالیٰ پہلے لے کر آئے، تو اس میں اضافی معنی پیدا ہو گیا، یعنی کہ یہ تقدیم و تاخیر بلا وجہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت حکیم ہے، اللہ کے ہر کام میں، اللہ تعالیٰ کی ہر کلام میں کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تو یہاں پہ کیا حکمت تھی؟ حصر کا معنی پیدا ہو گیا کہ آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے۔ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان ہی میں ہے وہ چیزیں جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے، بارش کہاں سے نازل ہوتی ہے؟ اوپر سے۔ ہمیں جو توفیق ملتی ہے عمل صالح سر انجام دینے کی، وہ بھی کہاں سے توفیق آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ تو اس لیے ہمارا رزق کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ اوپر سے سب کچھ آتا ہے، احکام اوپر سے آتے ہیں، فیصلے اوپر سے ہی ہوتے ہیں۔ وَمَا تُوعَدُونَ، اور وہ قیامت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کا حکم بھی اوپر سے ہی ہے۔ جنت جہنم کے معاملات یہ بھی اوپر سے ہی ہیں۔ مزید اس کی وضاحت کے لیے سورہ مومن سورہ غافر کی آیت نمبر 13 پہ غور کریں، 13 پہ، هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اللہ ہی ہے جو تم کو اپنی آیتیں دکھاتا ہے، اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ آسمان زمین سب اللہ کی نشانیاں ہیں، پہاڑ سمندر اللہ کی نشانیاں ہیں، اور تمہارے لیے آسمان سے اتارتا ہے رزقاً، کوئی نہ کوئی رزق۔ اللہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی رزق آسمانوں سے اتارتا رہتا ہے۔ تو اس سے بھی پتا چلا کہ رزق اوپر سے آتا ہے، اور یہ کہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قاف میں آیت نمبر 10 میں،
والنخل باسقات لها طلع نضید رزقا للعباد. اللہ تعالیٰ سورہ قاف میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ چیزیں پیدا کی ہیں. کیا پیدا کیا؟ النخل، کھجوروں کے درخت، لمبے لمبے کھجوروں کے درخت اللہ نے پیدا کیے ہیں، جن کے ایسے خوشے ہیں نضید جو طے بتہ ہیں. ان کے خوشے جب نئے نئے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو کھجوریں ہوتی ہیں وہ طے بتہ ہوتی ہیں شروع میں. اچھا، یہ چیزیں ساری اللہ نے کیوں پیدا کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے یہ بھی کہہ چکے ہیں فَأَنبَتْنَا بِهِ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، کہ ہم نے کاٹی ہوئی جو فصلیں ہیں ان کے دانے بھی ہم نے پیدا کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رزقا للعباد، یہ سب کچھ ہم نے کیوں پیدا کیا ہے؟ بندوں کو رزق دینے کے لیے. تو ان آیات سے بھی پتا چلا کہ رزق دینے والا اللہ رب العزت ہے. اور اس آیت میں لفظ کیا ہے؟ ان اللہ هو الرزاق. دوسری قرات ہے ابو داؤد شریف کی، جسے روایت کرنے والے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ اقرأنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت یوں پڑھائی تھی، انی انا الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ بے شک میں ہی ہوں رزق دینے والا. ہم نے جو بھی اوپر پڑھا اس میں کیا ہے؟ کہ اللہ ہی ہے بہت رزق دینے والا. عبداللہ مسعود کو بھی پڑھایا گیا، وہ کیا کہ میں ہی ہوں بہت رزق دینے والا. تو وہ بھی قرات ہے، یہ بھی قرات ہے، اگرچہ یہ دوسری جو قرات عبداللہ بن مسعود والی یہ متواترہ قرات متواترہ نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا کہ ذو القوۃ المتین، میں قوت والا ہوں. تو اس میں اللہ کی صفت قوت کا تذکرہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ قوت والے ہیں. اور پیچھے تذکرہ کس صفت کا آیا تھا؟ قدرت کا. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق یہ ہے کہ قوت، اس کے مقابلے میں عربی میں لفظ آتا ہے ضعف، ضعف کس کا؟ کمزوری کا. تو القوی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ تعالیٰ قوت والے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے. یہیں سے یہ آیت ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، کہ اللہ نے تمہیں ایک پیدا کیا کمزوری سے، تم کمزور تھے پہلے جب پیدا ہوئے، پھر اللہ نے تم کو قوت دی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ قوت کو لفظ ضعف اور ضعف کے مد مقابل کے طور پہ استعمال کیا ہے. اور لفظ جو قدرت ہے اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے عربی میں؟ العجز، عاجز آ جانا، بے بس ہو جانا. اور ایک اور فرق بھی ان دو الفاظ میں کہ قدرت کا جو لفظ ہے یہ استعمال ہوگا اس کے لیے جس میں شعور ہو. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ قادر ہیں، قدیر ہیں، اور کوئی انسان بھی کہہ سکتا ہے کہ میں یہ کام کرنے کے معاملے میں قدرت رکھتا ہوں. لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہوا قدرت رکھتی ہے یہ کام کرنے کی؟ نہیں، اس میں شعور نہیں ہے، تو وہاں پہ لفظ قدرت استعمال نہیں ہوگا. البتہ لفظ قوت یہ استعمال ہوگا صاحب شعور کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی جن میں شعور نہیں ہے. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوا میں بڑی قوت ہے، قدرت نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بڑی قوت ہے. تو یہ تھا فرق لفظ قوت میں اور لفظ قدرت میں. تو اللہ تعالیٰ قوت والے بھی ہیں اور قدرت والے بھی ہیں. اللہ کا نام قادر اور قدیر بھی ہے اور اللہ کا نام القوی بھی ہے. المتین، یہ بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ تعالیٰ بہت مضبوط ہے. تو اس آیت میں جو بھی ہم نے پڑھی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا نام آیا اللہ، دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کا نام آیا الرزاق، تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کا نام کیا آیا؟ المتین. اور اس میں اللہ کی صفات آئی ہیں. ایک صفت کیا آئی؟ اللہ تعالیٰ کی رزق، اللہ تعالیٰ رزق دینے والے ہیں. ایک اللہ کی صفت کیا آئی؟ قوت، اللہ تعالیٰ صاحب قوت ہے. اور ایک اللہ تعالیٰ کی صفت کیا آئی؟ متین، متانت، کہ اللہ تعالیٰ مضبوطی والے ہیں. تو آج یہیں پہ درس کا اختتام کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے ان ناموں سے ہمیں متعارف ہونے کا موقع ملا اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات سے متعارف ہونے کا ہمیں
موقع ملا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے ہمیں اپنے ناموں سے اور اپنی صفات سے متعارف ہونے کی توفیق دے اور ان پہ صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق دے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ان آیات کے معاملے میں، ان صفات کے معاملے میں، ان ناموں کے معاملے میں جو گمراہ فرقے ذکر کی جاتے ہیں ان کے اوپر بھی ہم توجہ رکھیں، جو ان کی گمراہیاں بتائی جاتی ہیں ان کے اوپر بھی توجہ رکھیں، کیونکہ گمراہیوں کا پتہ ہوگا تو پھر ہمیں صحیح معنوں میں جان سکیں گے خیر کو۔ یعنی کہ آپ کو تب پتہ چلے گا صفت علم کا اچھی طرح جب آپ جان سکیں گے کہ اس صفت کے معاملے میں کئی لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، کئی لوگوں نے اس صفت کو صحیح معنوں میں مانا نہیں ہے، تو تب آپ کو احساس ہوگا کہ درست عقیدہ پھر ان کے بارے میں کیا ہے۔ یعنی کہ آپ پھر یہ کہیں گے کہ میں اللہ کی صفت علم پہ ایمان رکھتا ہوں اور اس بات پہ بھی ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کو ازل سے جانتے ہیں۔ تو یہ الفاظ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کن کو رد کرنے کے لیے؟ قدریہ کو رد کرنے کے لیے، تقدیر کا انکار کرنے والے غالی لوگوں کے اوپر رد کرنے کے لیے۔ ایسے ہی آپ کہیں گے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو جانتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جہاں مختلف اشیاء کو اجمالی طور پہ جانتے ہیں، تفصیلی طور پہ بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اس میں رد ہو جائے گا کن کا؟ معتزلہ کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان ناموں اور ان صفات پہ ایمان لانے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔